کیا وسیم اکرم پلس مائنس ہونے والے ہیں؟ کمیشن کی رپورٹ کے سنسنی خیز انکشافات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی کو ہلا دیا۔ عثمان بزدار نے کمیشن سے کہا سبسڈی کی اجازت 29 دسمبر کے کابینہ اجلاس میں دی گئی۔ دستاویزات کے مطابق تو سبسڈی کی اجازت 6 دسمبر کو دی جا چکی تھی۔ کمیشن کے سوال پر بزدار میٹنگ ہی بھول گئے۔ کمیشن کے مطابق پنجاب حکومت سبسڈی کا فیصلہ 6 دسمبر کو وفاق کا فیصلہ موصول ہونے سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ بغیر کسی حساب کتاب کے پرانے ریٹس کے مطابق سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے اندر واضح لکھ دیا گیا انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے، اداروں کو پوری طریقے سے یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اب اس کی ریفارمز کے لیے بہت ہنگامی بنیاد پہ کام ہوگا اور عید کے فوراً بعد یہ پوری ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے سامنے جائیں گی کہ کس ادارے نے کس طرح سے اپنے سمت کو درست کرنا ہے۔ سفید چینی کالا دھندا، چینی کی چمک نے تمام اداروں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ وفاقی حکومت کا اعتراف، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چینی بحران سے متعلق انکوائری کمیشن کی فورنزک رپورٹ پبلک کر دی گئی۔ جہانگیر ترین، مونس الہی، شریف خاندان، اومنی گروپ سمیت بڑے بڑے نام سامنے آ گئے۔ چینی مافیا کیسے ہوشیاری سے فائدہ سمیٹتا رہا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس میں سارا چٹھا سٹھا کھول دیا۔ فارمرز کی مد میں 2014 سے لے کے 2018 تک 11% سے لے کے 14% کی کٹوتی جو کی جاتی ہے، سسٹمیٹک کٹوتی جس کا فارمر کو نقصان ہوتا ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے 970 ملین روپوں میں۔ انڈر رپورٹڈ شوگر سیل بھی 2014 سے لے کے 2019 یعنی کہ ڈبل بکس مینٹین کرتی ہیں تمام ملیں، الائنس بھی کرتی ہے اور اس ڈبل بکس کے تحت انڈر رپورٹڈ اس کی چینی ہے۔ بے نامی سیل اور آف دا بک سیل ہے، اس کے شواہد بھی اس مل کے خلاف ملے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی رپورٹ تیار کی، کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے شوگر انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کو شاباش دی۔ عمران خان نے پھر واضح کر دیا کہ کسی مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی میرے کتنا ہی قریب ہو معافی نہیں ملے گی۔ جانتا ہوں مافیا بہت مضبوط ہے، مگر فیصلہ قانون کے مطابق کروں گا، تمام مافیاز کو بے نقاب کروں گا۔ یہ جو رپورٹ ہے جس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہے، یہ ایک ناانصافی ہے۔ دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں کرتا۔ یہ چھلانگیں ہیں، اس میں کوئی جب یہ جائے گی نا رپورٹ سے ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اس کا ایک ایک لفظ دیکھنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، وہاں پہ یہ رپورٹ سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ رپورٹ نااہل لوگوں نے بنائی، دور دور تک انصاف نظر نہیں آ رہا، رگڑے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جہانگیر ترین پھٹ پڑے، کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا، کہا رپورٹ پر لوگ چھلانگے مار رہے ہیں، یہ الزامات کا پلندہ ہے، تحریک انصاف کا حصہ تھا اور اب بھی ہوں، پارٹی کے لیے میری سب سے بڑی قربانی پاناما کیس میں نااہلی تھی، نواز شریف کے خلاف فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے نااہل قرار دیا گیا۔ کمیشن صرف وزیر اعظم اور کابینہ کے غلط فیصلوں کو کلین چٹ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیگی رہنما محمد زبیر کا رد عمل، چودھری مونس الہی نے کہا نہ کسی شوگر مل کی مینجمنٹ میں شامل ہوں، نہ ہی کسی مل کے بورڈ کا حصہ ہوں، قانون سازی کی حمایت کرتا ہوں۔ کاشتکاروں کی جانب سے بھی رپورٹ کا خیر مقدم۔ آبادگار بورڈ کے وائس چیئرمین محمود نواز شاہ کہتے ہیں چینی کے کاروبار پر چند خاندانوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے۔ سندھ میں 2 ماہ بعد آج مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات ہوں گے، کاروبار بھی کھلا رہے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ہدایات جاری کر دیں، SOPs کے تحت جمعۃ الوداع اور نماز عید کے اجتماعات بڑی مساجد اور کھلے مقامات پر منعقد کرنے کی اجازت۔ پنجاب حکومت نے عید الفطر تک تمام مارکیٹوں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار میں توسیع کر دی، شہری رات 10 بجے تک خریداری کر سکیں گے۔ ملک بھر میں بازاروں میں عید شاپنگ کا جنون، SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اور عید اتوار کو ہوگی، رویت ہلال کمیٹی پیر کو عید کرانا چاہتی ہے، فواد چودھری کا دعویٰ۔ رویت ہلال کمیٹی پیر کو عید کیوں کرانا چاہتی ہے؟ وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس میں تمام حقائق سامنے لانے کا اعلان کر دیا، ایک بار پھر رویت ہلال کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ۔